اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر ایک شخص پہ پڑی جو مسلسل رو رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اور پھر وہ شخص کہنے لگا، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کو ساتھ لیا اور لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب مولا علی علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت علیہ السلام زار و قطار رو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتا ہوئے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ جس پر مولا علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ شخص باہر بیٹھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اس پر اس بندے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جسے وہ لڑکی بول رہی ہو، اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا ہے کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے واقعی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ لفظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بہت ہی ناراض ہے، ایسا نہ ہو
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔